نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیو اور بزرگوں، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ استخارہ کے اوپر ہے۔ جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے مشورے کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کی تھی، تو آج یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے، مشورے کے ساتھ استخارہ۔ ایک استشارہ ہو گیا اور یہ آج استخارے کے بارے میں بات ہوگی۔ سب سے پہلے میرے دوستو یہ جاننا چاہیے کہ استخارے کا معنی کیا ہے۔ استخارے کا معنی ہے اللہ رب العزت سے اپنے لیے خیر اور بھلائی مانگنا، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ اب استخارے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ استخارے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ جو معاملہ فرماتا ہے اس کو اس پر راضی بھی ہونا چاہیے۔ یہ استخارے کا مقصد ہونا چاہیے۔ اب استخارے کا وقت یہ کس وقت کیا جائے گا؟ تو استخارے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ اس کو کسی بھی وقت، چاہے دن ہو یا رات ہو، آپ اس کو کر سکتے ہیں، سوائے 3 مکروہ اوقات کے، جو صبح طلوع آفتاب یا غروب آفتاب یا زوال کا وقت۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی ٹائم استخارہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ استخارے کی اہمیت کیا ہے۔ استخارے کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ترمذی شریف کی ایک روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو استخارہ کے بارے میں اس طرح اپنے کاموں میں استخارہ کرنے کو اس طرح بیان فرماتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کسی آیت یا سورت کی تعلیم دیتے ہوں۔ اور ایک اور روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی خوشبختی اور سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ رب العزت سے استخارہ کرے، اور اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ استخارہ کو چھوڑ دے۔ اور پھر انسان کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ اس کے لیے آئے اس پر راضی ہو، اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ اور ایک حدیث یہ بھی آتا ہے کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو مشورہ کرتا ہے اس کو ندامت نہیں ہوتی۔ تو یہ احادیث میں اس کی اہمیت کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ استخارے کے بارے میں ایک حکمت بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ لوگ فال نکالتے تھے، اور یہ فال جو ہے وہ کعبہ شریف کے اندر جو مجاور بیٹھے ہوتے تھے وہ نکالتے تھے۔ ایک تیلا ان کے پاس ہوتا تھا، اور وہ اس تیلے کے اندر کچھ تیر ہوتے تھے، کچھ کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ امرنی ربی، کہ میرے رب کی طرف سے حکم ہے، اور کچھ پہ لکھا ہوتا تھا کہ نہانی ربی، یعنی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے اس کام کا۔ اور کچھ تیر ایسے ہوتے تھے جو بے نشان ہوتے تھے، جس پر کوئی نشان نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ مجاور کیا کرتا تھا کہ وہ تیلا ہلا کے لوگوں کو کہتا تھا کہ اس سے ایک تیر نکال لے۔ تو وہ جب اس سے تیر نکالتے تھے، اگر اس پہ امرنی ربی لکھا ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر اس پہ نہانی ربی لکھا ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ نکالتے تھے کہ وہ جو کام کرنا چاہ رہے اس سے رک جانا چاہیے۔ اور اگر تیر خالی نکلتا تھا جس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ لیتے تھے کہ اب دوبارہ سے دوسرا تیر نکالنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے لوگوں کو استخارے کی طرف رغبت دلائی، اور اس فال کے اوپر اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں ایک آیت کے ذریعے پابندی لگا دی، کیونکہ اس آیت میں صراحتاً سیدھے اللہ رب العزت کے اوپر ایک بہتان لگایا جاتا تھا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے تو یہ نہیں کسی کو کہا گیا کہ آپ تیر کے اوپر یہ لکھ دے کہ آپ یہ کام کر دے یا نہ کرے، وہ اپنی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف ایک بہتان باندھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں اس کے اوپر پابندی لگا دی اور اس کو حرام قرار دے دیا فال نکالنے کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ لوگوں کو استخارے کی
جو ہے نا تعلیم فرمائی کہ آپ ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے کر لیا کریں، تو اس میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی ناکام نہیں کریں گے۔ اب یہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے آج کل اس میں بہت ساری ایسی باتیں نکال لی جس کا نہ قرآن کریم سے اور نہ حدیث نبوی سے کوئی تعلق ہے۔ جیسے مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ جو ہے وہ صرف رات کو ہی کرنا چاہیے، اور اگر رات کو نہیں کرو گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ میں جب آپ استخارہ کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کو خواب نظر آئے گا، اور اس خواب کو ضروری سمجھتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو خواب آئے یا نہ آئے ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ کرنا تھا، آپ نے کر لیا، اب اس کا انجام کار آپ اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیں، جو کام آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ رب العزت آپ کے لیے وہی کریں گے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو سبز رنگ نظر آئے گا، کسی کو سفید نظر آئے گا، کسی کو کالا آئے گا، کسی کو سرخ آئے گا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا، بعض مشائخ کہتے ہیں اگر آ گیا تو سبز یا سفید سے اچھی وہ لے لیتے ہیں، اور اگر سرخ یا کالا آیا تو اسے جو ہے نا وہ کام سے روکنے کی وہ بتاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس طرح آئے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خواب میں کوئی بزرگ آئیں گے اور آپ کو جو ہے نا وہ اس کام سے یا منع کریں گے یا اس کام کو کی تلقین کریں گے، اور بعض جگہوں پہ لوگوں نے استخارے کے لیے سینٹر بنا دیے اور لوگوں سے اس بارے میں جو ہے نا پیسے لیے جاتے ہیں باقاعدہ، اور استخارے کروائے جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے۔ استخارے کی دعا جو ہے اس کے اندر جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ، یعنی اپنے لیے دعا ہے، اور اللہ رب العزت سے خود اپنے لیے خیر مانگنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے خود دعا کرے اور استخارے کی دعا خود پڑھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ استخارہ سینٹروں میں جائیں اور لوگوں سے جو ہے نا لوگوں کو پیسے دے کر اپنے لیے فال نکالیں، یہ تو وہی طریقہ ہو گیا جو پرانے زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے۔ اور بعض لوگ یہاں تک کہ اس میں مستقبل کی اور غیب کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں ماضی کی جو ہے نا باتیں بتاتے ہیں، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اب استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، آسان سا طریقہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد استخارے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں۔ صحیح ہے؟ استخارے کی دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری وعاجلہ وآجلہ فاقدره لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری وعاجلہ وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ اب اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ اس دعا کا مفہوم سیدھا یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ لے کر آپ سے خیر اور بلائی طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت کا واسطہ لے کر واسألک من فضلک العظیم، آپ سے اچھائی کی اور اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنک تقدر ولا اقدر، آپ قدرت رکھتے ہیں اور میں قدرت نہیں رکھتا، وتعلم ولا اعلم، اور آپ علم رکھتے ہیں اور میں علم نہیں رکھتا، وانت علام الغیوب، اور آپ تمام غیب کو جانتے ہیں۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر آپ کے علم میں ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو کام ہے، خیر لی فی دینی، اس میں میرے لیے میرے خیر ہے میرے دینی اعتبار سے، و معاشی، میرے معاشی اعتبار سے، و عاقبۃ امری، اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، و عاجلہ و آجلہ، اور میرے دیرپا اور فوری نفع کے اعتبار سے اس میں خیر ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ فاقدرہ لی ویسرہ لی، فاقدرہ لی ویسرہ لی، تو مجھے اس پر قدرت دیجئے اور اس میں میرے لیے آسانی فرما دیجئے، اور آگے فرمایا ثم بارک لی فی، اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجئے۔
آگے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور اے اللہ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ کہ یہ جو معاملہ، یہ جو کام ہے، شَرٌّ لِّي فِي دِینِی، اس میں میرے لیے، میرے دین کے لیے خسارہ ہے، وعاقبۃ امری ومعاشی وعاقبۃ امری، اور اس میں میری معاشی لحاظ سے اور میرے انجام کار کے اعتبار سے میرے لیے خیر نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا وعاجلہ واجلہ، اور میرے فوری نفع اور دیر پا نفع کا اس پہ خیر نہیں ہے۔ تو فاصرفہ عنی، تو اس کو مجھ سے پیر دیجیے، واصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے پیر دیجیے، وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجیے جہاں پر بھی ہو، اور مجھے اس پر راضی کر دیجیے، یعنی مجھے اس پہ اطمینان بھی ہو اور مجھے اس پر راضی بھی کر دیجیے۔ تو یہ دعا ہے۔ اس دعا میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سیغہ واحد متکلم کا استعمال ہوا کہ اللہم انی، یا اللہ میں، ہر جگہ پہ اپنے لیے یہ دعا ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے سمپل سی کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے۔ تو ہم سب تمام مسلمانوں کو، تمام جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا کام اگر کوئی درپیش آ جائے اس طرح کا، تو وہ اللہ رب العزت سے خود 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ استخاری کی دعائیں اس کو یاد کر لے، اور یہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے خیر کی بھلائی طلب کرے، اور پھر جو بھی بات ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے، جو بھی ہوگا اللہ رب العزت اچھا ہی کریں گے۔ اب کتنی بار کرنا چاہیے؟ ایک بار کر لے، اگر آپ کو کچھ دل میں کوئی اطمینان حاصل ہوتا ہے صحیح ہے، نہیں تو دوبارہ کر لے، تیسری بار کر لے، چوتھی بار کر لے، 7 مرتبہ تک کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے استخارہ کر لیا، پھر آپ نے انجام کو اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت سے امید رکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنا جو کام تھا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب آگے اللہ رب العزت جو آپ کے لیے بہتر ہوگا وہی آپ کے لیے کریں گے۔ تو یہ آج کا ہمارے گفتگو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر یہ دعا اگر کسی کو مشکل لگے تو صرف اتنا کر لیں کہ اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی، یہی پڑھ لیں صرف، اور وہ کام کر دیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سپرد کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، پھر اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ہر کام میں جو ہے نا وہ نفع ہی نفع دیں گے اور نقصان سے بچائیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام جو ہمارے دینی و دنیاوی امور ہے اس میں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو، اور اللہ رب العزت ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے اور ہمارے تمام بیماریوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اس بات کے ساتھ یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔